ناول ہے جان بحرام بائی سیم آصف، ایپیسوڈ نمبر 37۔ آج مرجان کی بارات کا دن تھا اور سب مرد حضرات شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ لیڈیز کب کی مرجان کو لیتی پارلر جا چکی تھیں۔ آج سب لیڈیز نے میکسی پہنی تھی، جبکہ مردوں نے پرنٹس کوٹ کے ساتھ پینٹ پہنی تھی۔ سب لوگ تیار انتہا کے خوبصورت لگ رہے تھے۔ بارات سنان کے فارم ہاؤس پر کی گئی تھی۔ سہیل اور زوبیہ بارات لے کر سنان کے فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ زوبیہ نے بھی سب کے ساتھ کی میکسی پہنی تھی، جبکہ سہیل نے زوبیہ کی فرمائش پر کالے رنگ کی شیروانی پہنی تھی۔ زوبیہ اور سہیل روبینہ کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے تھے۔ آج روبینہ سہیل اور زوبیہ کی طرف سے فنکشن میں شامل ہوئی تھی۔ ابھی وہ لوگ اسٹیج پر کھڑے ہی تھے کہ ادا، صفا، مروہ اور تالیہ مرجان کو لیتے فارم ہاؤس کے لون میں داخل ہوئیں تو سب مرد حضرات اپنی اپنی بیگمات کو دیکھتے کہیں کھو سے گئے۔ مرجان نے لال رنگ کا کامدار لہنگا چولی پہنا تھا، جس پر لال رنگ کا ہی کام ہوا تھا۔ تالیہ نے مرجان سے میچنگ کرتے شوکنگ پنک رنگ کی کامدار میکسی پہنی تھی۔ ادا نے لال رنگ کی کامدار میکسی پہنی تھی۔ صفا نے سی گرین رنگ کی کامدار میکسی پہنی تھی۔ مروہ نے نیوی بلو رنگ کی کامدار میکسی پہنی تھی۔ رانیہ نے لائٹ بلو رنگ کی ہلکی کام والی میکسی پہنی تھی۔ زوبیہ نے کالے رنگ کی کامدار میکسی پہنی تھی، جبکہ عائشہ نے اورنج رنگ کی کامدار میکسی پہنی تھی۔ عنایہ نے پیچ رنگ کا نیٹ کا فراک پہنا تھا۔ زرمینہ بیگم، تائمہ اور روبینہ نے ایک جیسی شلوار قمیض پہنی تھی۔ تبسم اور ساجدہ بی بی نے بھی نیٹ کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ آرین نے بھی سب مردوں کی طرح پرنٹس کوٹ اور پینٹ پہنی تھی، جس نے اس کی وجاہت کو مزید چار چاند لگائے تھے۔ ادا، صفا، مروہ، تالیہ اور رانیہ نے مرجان کو لے جاتے سہیل کے ساتھ اسٹیج پر بٹھایا۔ تبھی ایک عورت مسکراتی ہوئی زرمینہ بیگم کے پاس آئیں۔ کیسی ہیں زری بیگم؟ الحمدللہ۔ یہ بحرام اور سنان کے ساتھ جو دونوں لڑکے کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ اس عورت کے سوال پر زرمینہ بیگم نے مسکراتے جواب دیا۔ تو اس عورت نے ایک بار پھر سوال کیا، جس پر زرمینہ بیگم نے پریشانی سے بحرام اور سنان کی طرف دیکھا۔ بحرام اور سنان کے ساتھ زرخان اور آرین کو کھڑے دیکھ کر زرمینہ بیگم ہلکا سا مسکرائیں۔ وہ گولڈن بالوں والا میرا بیٹا ہے اور کالے بالوں والا میری بہن کا بیٹا ہے، آرین شاہ۔ اچھا ماشاءاللہ، ویسے دونوں کیا کام کرتے ہیں؟ زرمینہ بیگم کی بات سنتے اس عورت نے ایک بار پھر سوال کیا تو زرمینہ بیگم مسکرانے لگی۔ میرا بیٹا اٹلی اور پاکستان کا بہت بڑا اسٹاک مارکیٹر ہے، اور میری بہن کے بیٹے کا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گاڑیوں کا اپنا شو روم ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میری دو بیٹیاں ہیں، دونوں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہیں۔ بڑی والی تو بن گئی ہے، دوسری بھی اگلے سال ڈگری مکمل کر لے گی۔ تو اگر آپ کو اور آپ کی بہن کو اعتراض نہ ہو تو مجھے آپ دونوں کے بیٹے پسند آئے ہیں۔ میرا بیٹا تو میرٹ ہے۔ ہاں، میں میری بہن سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گی۔ زرمینہ بیگم کا جواب سنتے وہ عورت مسکراتے بولی تو زرمینہ بیگم کا شک یقین میں بدل گیا۔ پھر زرمینہ بیگم مسکراتے بولی تو وہ عورت مسکراتے ہاں میں سر ہلاتی چلی گئی۔ تو زرمینہ بیگم سیدھا بحرام لوگوں کے پاس آئیں۔ ہیلو مما، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ زرخان کی بات سنتے زرمینہ بیگم فوراً بولی اور پھر انہوں نے دوا پڑھتے زرخان اور آرین پر پھونکی۔ تو زرخان نے پریشانی سے سوال کیا۔ تبھی صفا، ادا، مروہ، روبینہ اور تالیہ بھی ان کے پاس آتی کھڑی ہوئیں۔ میں تم دونوں کی نظر اتار رہی ہوں۔ سب عورتیں بار بار آ کر مجھ سے تمہارا اور آرین کا پوچھ رہی ہیں اور رشتہ بھی مانگ رہی ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تم دونوں لگ ہی اتنے ہینڈسم رہے ہو۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے آرین پریشانی سے بولا تو زوبیہ ان کے پاس آتی کھڑی ہوئی اور پھر آرین کا سوال سنتی فوراً بولی تو زرخان اور آرین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تبھی زوبیہ آگے بڑھی۔ ہائے ظالم، کچھ تو رحم کھاؤ ہم پر۔ ایک تو تمہاری 4 دن کی زندگی سے ایک رات مانگی، تم نے وہ نہیں دی، اب اتنا تیار ہو کر ہم پر بجلیاں گرا رہے ہو، ترس کھاؤ ہم پر۔ زوبیہ زرخان کے سینے پر ہلکے برساتی پھول ایکٹنگ کرتی بولی تو صفا کا حیرت سے منہ کھلا، جبکہ باقی سب نے ہلکی آواز میں کہکا لگایا۔ میں ہی کیوں؟ میں شادی شدہ ہوں آنٹی، آپ رحم کھائیں مجھ پر۔ آنٹی تو نہ بول منحوس، اتنی بڑی بھی نہیں میں۔ زرخان صفا کی شکل دیکھتے منہ کے ڈیزائن بناتے بولا تو زوبیہ نے غصے سے جواب دیا، جس پر زرخان ہلکا سا مسکرایا۔ ویسے آرین بھائی فری ہیں، تم چاہو تو آرین بھائی سے پوچھ سکتی ہو۔ زرخان شرارت سے آرین کی طرف اشارہ کرتا بولا تو آرین نے پریشانی سے زوبیہ کو دیکھا، جو غصے سے زرخان کو گھور رہی تھی۔ تبھی ادا دودھ کا گلاس لے آئی۔ چلو دودھ پلائی کی رسم کرتے ہیں، مگر ادا جان، دودھ پلائی کی رسم تم نہیں تالیہ کرے گی، یہ دلہن کی سگی بہن کرتی ہے، بھابھی نہیں۔ جان نے کہا تھا میں سگی بہن ہوں اور یہ رسم میں ہی کروں گی۔ مجھے نہیں پتا، ایک تو ویسے ہی یہ کنجوس مجھے کچھ نہیں دیتے، اوپر سے جو تھوڑے سے پیسے مجھے ملنے وہ بھی یہ بھوتنی رکھے۔ کیوں؟ دودھ پلائی کی رسم تو میں کروں گی، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ ادا کی بات سنتے زوبیہ مسکراتے بولی تو ادا منہ بناتی ضدی انداز میں بولی تو سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ تبھی تالیہ آگے بڑھی۔ کوئی بات نہیں ادا جان، تم کر لو رسم، میں ساتھ بیٹھ جاؤں گی بس۔ تالیہ ادا کے گال پر کس کرتی بولی تو ادا خوش ہوتی فوراً اپنی میکسی سنبھالتی اسٹیج کی طرف بڑھی، جبکہ بحرام تو تالیہ کی حرکت پر بس تالیہ کو گھور کر رہ گیا، جو بحرام کو آنکھ مارتی سیدھا ادا کے ساتھ اسٹیج پر چڑھی تو سب لوگ ان کے پیچھے اسٹیج پر چڑھے۔
روبینہ سہیل کے ساتھ بیٹھ گئیں، جبکہ زوبیہ اور آریان سہیل کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے تو ادا فوراً سے دودھ کا گلاس لیتی تالیہ اور صفا کے ساتھ زمین پر بیٹھی، جبکہ باقی سب ان تینوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ چلیں سہیل بھائی، دودھ کا سپ لیں اور ہمیں پیسے دیں۔ ادا کی بات سنتے سہیل نے مسکراتے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اس میں سے ایک سپ لیتے واپس رکھا تو ادا نے مرجان کے آگے گلاس کیا، جس پر مرجان نے بھی اس سے ایک سپ لیا تو مروہ نے گلاس اٹھاتے زوبیہ کو پکڑایا۔ چلیں اب پیسے دیں، پورے 50 لاکھ۔ دودھ میں کیا سونا ڈالا تھا جو اتنا مہنگا تھا؟ ادا کی ڈیمانڈ سنتے سہیل پریشانی سے بولا تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ کوئی 50 لاکھ نہیں ملیں گے، 200 روپے ملیں گے، لو اور جاؤ۔ اللہ آنٹی آپ کتنی بھوکی ہیں۔ میں آنٹی نہیں ہوں، تم ہماری ٹیم میں ہو، بولو نا، تمہیں ڈیل کرنا آتا ہے؟ زوبیہ کی بات سنتے صفا فوراً بولی تو زوبیہ نے پہلی بات صفا کو بولی، جبکہ دوسری بات آریان کو بولی تو آریان ہلکا سا مسکرایا۔ ادا سے بحث کا موقع وہ ہاتھ میں کیسے جانے دے سکتا تھا؟ چلیں آپ 500 لے لیں۔ کوئی نہیں، میں 50 لاکھ لوں گی۔ آریان کی بات سنتے ادا منہ بناتی بولی تو آریان ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا آپ کچھ تو کم کریں۔ ٹھیک ہے، میں کم کر دیتی ہوں۔ کتنے لوگی اب؟ آریان کی بات سنتے ادا فوراً بولی تو سہیل نے سوال کیا، آپ مجھے 49,90,999 روپے دے دیں۔ اب میں نے کم کر دیے ہیں۔ ادا کے اتنے سارے پیسے کم کرنے پر جہاں سہیل کا منہ کھلا وہیں بہرام اور آریان کا کہکا لگا، باجی اتنے پیسے کم کر دیے، کہیں میں خوشی سے پاگل نہ ہو جاؤں۔ بہرام بولے نا ان کو۔ سہیل کی بات سنتے ادا منہ بناتے بہرام کا کوٹ کھینچتی بولی تو بہرام ہنسنے لگا، دو بھائی میری بیوی کو پیسے، اگر تو ٹائم سے دے دیتا تو آج اسے ایسے پیسے اکٹھے نہ کرنے پڑتے۔ بہرام کی بات سنتے سہیل فوراً بولا تو سب نے کہکا لگایا۔ پھر روبینہ نے وہ انویلپ نکالتے ادا کو پکڑایا جو اسے گھر سے نکالتے وقت زوبیہ نے رسم کے لیے پکڑایا تھا۔ یہ تو خالی لگ رہا ہے۔ نہیں ادا جان، اس میں چیک ہے۔ ادا انویلپ پکڑتی منہ بنا کر بولی تو زوبیہ نے مسکراتے جواب دیا، جس پر ادا نے فوراً انویلپ پھاڑا تو اس میں سے 1 کروڑ روپے کا چیک نکلا، جسے ادا نے خوش ہوتے زرمینہ بیگم کو پکڑایا اور اٹھ کر اسٹیج سے نیچے اتری۔ پھر سب لوگوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا تو رخصتی کا وقت ہو گیا۔ دائمہ نے کالے رنگ کی چادر لاتے مرجان کے کندھوں پر ڈالی تو زوبیہ اور روبینہ مرجان کو لیتی اسٹیج سے نیچے اتری۔ پھر مرجان سب کو ملتی آنکھوں میں آنسو لیے گاڑی میں بیٹھی اور پھر چند ہی لمحوں میں مرجان کی گاڑی فارم ہاؤس سے باہر نکل گئی، جبکہ زرمینہ بیگم کو روتا دیکھ کر زرخان، سنان اور بہرام نے باری باری ان کے آنسو صاف کیے تو تالیہ بھی آگے بڑھتی زرمینہ بیگم کے گلے لگی۔ تالیہ کو بھی روتا ہوا دیکھ کر زرخان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو تالیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اپنے سب بچوں میں زرمینہ بیگم کو سب سے زیادہ فکر مرجان کی تھی، کیونکہ وہ واحد تھی جو ایک کوٹھے پر پرورش پا رہی تھی، مگر آج اسی مرجان کو باعزت اپنے پسند کیے ہوئے لڑکے کے ساتھ رخصت ہوتے دیکھ کر زرمینہ بیگم بے حد خوش تھی۔ زوبیہ، روبینہ، آریان اور سہیل مرجان کو لیتے آفندی ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ آج زوبیہ بھی بہت خوش تھی، آخر اس کی یہ خواہش کہ وہ اپنے سامنے اپنی بھابھی کو گھر لے آئے پوری جو ہو گئی تھی۔ زوبیہ آپی، مجھے ایک گلاس پانی کا لا دیں۔ لاتی ہوں، مگر تم فکر مت کرو، میرا بھائی بہت اچھا اور کیئرنگ ہے۔ زوبیہ نے مرجان کو لے جاتے جیسے ہی سہیل کے کمرے میں بٹھایا تو مرجان کچھ ہچکچاتے بولی۔ مرجان کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے زوبیہ مسکراتے بولی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ پھر چند لمحوں بعد مرجان کو پانی کا گلاس لا کر پکڑاتی کمرے سے نکل گئی تو مرجان نے پانی کے چند گھونٹ پیتے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تبھی سہیل کمرے میں داخل ہوا اور پھر کمرے کا دروازہ لاک کرتا سیدھا آ کر مرجان کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ کیا ہوا جان؟ کچھ نہیں۔ مرجان کو بالکل خاموش دیکھ کر سہیل اپنی ہنسی دباتے بولا تو مرجان جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی اٹکتے بولی تو سہیل کو مزید ہنسی آئی، جسے اس نے گلا کھنکارتے مہارت سے چھپایا۔ اچھا چلو میرے ساتھ، مجھے تمہیں تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ دینا ہے۔ سہیل ہاتھ بڑھاتا بولا تو مرجان نے نہ سمجھی سے سہیل کا ہاتھ تھاما اور پھر سہیل مرجان کو اپنے ساتھ لیتا کمرے کی کھڑکی میں لایا اور پردہ ہٹاتے اسے نیچے اپنا لون دکھایا، جہاں گھوڑوں کا ایک استبل موجود تھا جس میں مختلف نسلوں کے مہنگے سے مہنگے گھوڑے موجود تھے۔ میری بیگم کو گھوڑے بہت پسند تھے، تو بس میں نے اس کے لیے اپنے بیک یارڈ میں ایک استبل بنا دیا ہے۔ کیسا لگا میرا تحفہ؟ بہت زبردست، تھینک یو سہیل۔ سہیل کی بات سنتے مرجان فوراً بولی تو سہیل نے مسکراتے مرجان کے ماتھے پر سجی بندیا پر اپنے لب رکھے، جس پر مرجان بھی آنکھیں بند کرتے سہیل کو محسوس کرنے لگی۔ پھر چند لمحوں بعد مرجان اور سہیل کپڑے بدلتے بیڈ پر آئے تو سہیل مرجان کو ایک جھٹکے سے بیڈ پر لٹاتا اس پر سایہ فگن ہوا تو مرجان نے پریشانی سے سہیل کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، جس پر سہیل فوراً اس کے ہاتھ پکڑتے اس کے سر سے اوپر لے جاتے انہیں بیڈ گراؤنڈ سے پن کر گیا تو مرجان نے شرم سے نظریں جھکائیں، جس پر سہیل اپنی ہنسی دباتا مرجان کے چاکلیٹ براؤن بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ پھر رات گزرنے کے ساتھ ساتھ سہیل کی شدتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو چاند بھی ان دونوں کو دیکھ کر شرما گیا۔ آج مرجان اور سہیل کا ولیمہ تھا۔ زوبیہ اور مرجان تیار ہونے پارلر جا چکی تھی، جبکہ سہیل بھی تیار ہونے چلا گیا تھا۔ روبینہ اس وقت آفندی ہاؤس کے لاؤنج میں
اکیلی بیٹی چائے پی رہی تھی جب آرین لاؤنج میں داخل ہوا۔ اٹھ گیا میرا بیٹا؟ روبینہ کی بات سنتے آرین سیدھا چلتا ان کے پاس آیا تو روبینہ نے اسے پیار کیا اور پھر اس کے لیے ناشتہ لگوایا تو آرین خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ آرین، میرے خیال میں اب تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے۔ جی موم، میرا بھی یہی خیال ہے۔ روبینہ کی بات سنتے آرین فوراً بولا تو روبینہ خوش ہو گئی اور انہوں نے آرین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں لڑکی دیکھنا شروع کروں یا تمہیں کوئی پسند آئی ہے؟ موم، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اس سے نیکسٹ ویک کی شادی کے بعد پوچھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ روبینہ کی بات سنتے آرین فوراً بولا تو روبینہ کچھ خاموش ہوئی۔ تبھی سہیل اور زوبیہ مرجان کو لیتے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ پھر آرین اور روبینہ بھی ولیمے کے فنکشن کے لیے تیار ہو گئے اور پھر سیدھا سہیل کے فارم ہاؤس پہنچے۔ سہیل کے فارم ہاؤس کے لون میں سب لوگ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جب سہیل اور مرجان نے فنکشن میں انٹری ماری۔ مرجان نے پستہ رنگ کی سلور کام سے بھری میکسی پہنی تھی جبکہ سہیل نے بلیک کلر کے 4 پیس میں مرجان کے ساتھ میچنگ کرتے پستہ رنگ کی ٹائی پہنی تھی۔ سب لیڈیز نے ساڑیاں جبکہ سب جینٹس نے 4 پیس سوٹ پہنتے اپنی بیگم سے میچنگ رنگ کی ٹائی پہنی تھی۔ سب لوگ ہی بہت کمال کے لگ رہے تھے۔ سہیل اور مرجان ایک ساتھ چلتے اسٹیج پر آ کر بیٹھے تو سب لوگ ان کو ملتے انہیں سلامیاں دینے لگے۔ پھر سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا تو آرین نے گود بٹھائی کی رسم کی جس پر سہیل کو یہی فکر لگی ہوئی تھی کہ کہیں اس کی خالہ کا بیٹا اس کی بیوی کی ٹانگیں نہ توڑ دے۔ گود بٹھائی کی رسم کے بعد سب لوگ زرمینہ بیگم کے ساتھ بحرام ولا آ گئے۔ آخر آج خانزادہ فیملی کی بڑی بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی تھی اور زرمینہ بیگم اس بات پر بے انتہا خوش تھیں۔ آج سنان نے سہیل اور مرجان کی شادی کی دعوت اپنے گھر رکھی تھی جس کے لیے وہ ساجدہ بی بی اور مروہ کو اپنے گھر لے آ چکا تھا۔ ساجدہ بی بی اور مروہ نے ساری دعوت کا انتظام کیا تھا۔ سب لوگ وقت پر خانزادہ ہاؤس پہنچ چکے تھے اور بیٹے گپ شپ میں مصروف تھے۔ جب انہیں اچانک عائشہ کے چلانے کی آواز سنائی دی تو سب لوگ بھاگ کر عائشہ کے پاس پہنچے جس کے ہاتھ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ بحرام نے فوراً سے کپڑا پکڑتے اس کے ہاتھ پکڑا اور اسے گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تو اس کے پیچھے پیچھے باقی سب بھی باہر آئے اور عائشہ کو لیتے ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ عائشہ ٹھیک تو ہے؟ اس کے ہاتھ کی انگلی ٹوٹ کر الگ ہو چکی ہے۔ فی الحال ہم نے ٹانکے لگا کر پٹی تو کر دی ہے مگر آپ اسے کسی سرجن کو دکھا کر اس کی کاسمیٹک سرجری کروا لیں۔ بچی کا معاملہ ہے اور ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، آگے ساری زندگی پڑی ہے۔ آپ ابھی سرجری کروا لیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے زخم بھر جائیں گے۔ ایکسکیوز می، بحرام کے سوال پر ڈاکٹر جواب دیتی وہاں سے چلی گئیں جبکہ دائمہ تو بس پریشانی سے ڈاکٹر کی باتیں سن کر رہ گئی۔ پھر سب لوگ اندر عائشہ کے پاس گئے جہاں عائشہ بیڈ پر لیٹی میل نرس کو گھور رہی تھی جو اسے ڈرپ لگا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عائشہ فوراً دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ بحرام کو اندر آتا دیکھ کر عائشہ خوش ہو گئی اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا۔ بھیا دودھ اٹھاؤ، یہ گندے انکل میرے ہینڈ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، مجھے بتا ہی نہیں رہے۔ عائشہ اپنا پٹی والا ہاتھ اٹھاتی منہ بناتی بولی تو اس میل نرس کے ساتھ ساتھ بحرام بھی مسکراتا اس کے پاس بیٹھا۔ عائشہ جان، آپ کا بلڈ کیسے نکلا تھا؟ وہ میں اور عنایہ کھیل رہے تھے تو میری فنگر سنان بھیا کی وہ سائیکل والی مشین میں آ گئی۔ کتنی بار منع کیا ہے تمہیں بھیا کی جیم میں مت جایا کرو، نہیں سنتی ہو، دیکھو اب لگ گئی نا چوٹ۔ بحرام کے سوال پر عائشہ فوراً بولی تو دائمہ ڈانٹنے کے انداز میں بولی، بھیا انہیں یہاں کون لایا ہے؟ بتاؤ میں تمہیں کون لایا ہے؟ عائشہ منہ کی ڈیزائن بناتی بولی تو دائمہ غصے سے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کرتی بولی جس پر عائشہ ایک جھٹکے سے بحرام کی طرف مڑی تو اس کے ہاتھ میں لگی ٹرپ کھنچ گئی۔ سوئی ہلنے کی وجہ سے عائشہ کو تکلیف ہوئی تو عائشہ نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کیا جس پر دائمہ پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی۔ اچھا چپ کرو، یہ دیکھو میرے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ دائمہ عائشہ کا ڈرپ والا ہاتھ پکڑتی بولی تو عائشہ کے ہاتھ میں تکلیف کچھ کم ہوئی جس پر عائشہ فوراً دائمہ کے ساتھ لگی۔ تبھی سنان اور سہیل اندر آئے۔ بحرام، ہم نے سرجن کا پتہ کیا ہے، وہ کل صبح بیٹھے گا۔ سرجن کی کیا ضرورت ہے؟ سہیل کی بات سنتے بحرام نے ہاں میں سر ہلایا تو دائمہ فوراً بولی، دائمہ ڈاکٹر نے کہا ہے عائشہ کے انگلی کی کاسمیٹک سرجری کروا لیں تاکہ آگے جا کر کوئی مسئلہ نہ ہو اور سرجری کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ سرجری کا نشان بھی چلا جائے گا۔ مگر بحرام وہ تو مہنگی ہوگی، تم رہنے دو، ٹانکوں کا نشان بھی چلا جاتا ہے۔ بحرام ابھی بول ہی رہا تھا کہ دائمہ اس کی بات کاٹتی پریشانی سے بولی، مگر دائمہ عائشہ ابھی چھوٹی ہے، کل کو بڑی ہوگی، تالیہ اور مرجان کی طرح رخصت ہوگی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے بعد میں مسئلے بنیں گے، بہتر ہے ہم پہلے کروا لیں، اور ویسے بھی مجھے پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے، آپ جانتی ہیں اس بات کو۔ بحرام، تمہارے پہلے ہی ہم دونوں پر بہت احسان ہے، میں اتنا بڑا احسان اپنے سر نہیں لے پاؤں گی۔ بحرام کی بات سنتے دائمہ ہلکی سی آواز میں بولی تو بحرام کو غصہ آیا، دائمہ آپ میری دوسری ماں ہیں اور بچے ماں پر کبھی احسان نہیں کرتے، اور آپ جانتی ہیں نا میں آشی سے کتنا پیار کرتا ہوں، پھر بھی آپ اسے بول کر مجھے پرایا کر رہی ہیں۔ ہاں دائمہ، بحرام صحیح کہہ رہا ہے، وہ کوئی آپ پر احسان نہیں کر رہا، اور ویسے بھی بحرام، سنان اور سہیل پر مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے، آپ نے ان تینوں کی پرورش کی ہے،
دائمہ بحرام کے غصے سے بولنے پر زرمینہ بیگم آگے بڑھتی بولی تو دائمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بھیا مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ جانتا ہوں عاشی جان، اس لیے میں نے زار بھیا کو پہلے ہی بھیج دیا ہے چاکلیٹ لینے کے لیے۔ عائشہ کے منہ بنا کر بولنے پر بحرام مسکراتے بولا۔ تبھی زرخان اور صفا اندر آئے اور پھر زرخان نے فوراً سے عائشہ اور عنایہ کو چاکلیٹ دی تو دونوں نے خوش ہوتے چاکلیٹ پکڑی۔ پھر آدھے گھنٹے بعد جب عائشہ کی ٹرپ ختم ہوئی تو سب لوگ عائشہ کو لیتے خانزادہ ہاؤس آ گئے۔ گھر آتے ہی سنان اپنی ایک امپورٹنٹ کال لینے کے لیے لان میں چلا گیا، جبکہ باقی سب لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ عائشہ اور عنایہ ایک بار پھر کھیلنے میں مصروف ہو چکی تھیں، مگر اس بار دونوں تمیز سے لاؤنج میں بیٹھی بلاکس سے کھیل رہی تھیں۔ سب کو بیٹھے دیکھ کر صفا خاموشی سے اٹھ کر لاؤنج میں سنان کے پاس آ گئی۔ سنان بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ صفا سنان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہلکی سی آواز میں بولی تو سنان جو کھڑا موبائل میں مصروف تھا فوراً صفا کی طرف پلٹا، مگر بولا کچھ نہ۔ آپ کو میرے بارے میں سب کس نے بتایا؟ کیونکہ میں لوٹ کرتی ہوں، یہ بات میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، نشا بھی نہیں۔ مجھے یہ بات کسی نے نہیں بتائی تھی کہ تم اٹلی میں لوٹ کرتی ہو۔ مجھے بس تم سے یہ پوچھنا تھا کہ تمہیں زرخان تک کس نے بھیجا تھا، مگر پھر جب مجھے پتہ چل گیا کہ تم بائی چانس زرخان کو ملی تھی تو میں خاموش ہو گیا۔ صفا کی بات سنتے سنان فوراً بولا تو صفا کچھ خاموش ہوئی۔ آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ کیا میں جانتی ہوں دلاور امتیاز کون ہے؟ آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا تھا؟ وہ میرا باپ تھا، بس اس کے سوا نہیں پتا کچھ بھی۔ آپ نے کیوں پوچھا آپ بتا سکتے ہیں؟ جب میں 21 سال کا تھا تو دلاور امتیاز ہماری کمپنی خانزادہ اسپورٹس میں کام کرتا تھا اور اس نے ہماری کمپنی میں 10 کروڑ کا فراڈ کیا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ میں سمجھا تھا تم اس دلاور کی بیٹی ہو، تو کیا میں اس کی بیٹی ہوں؟ صفا کے سوال پر سنان نے جواب دیا تو صفا نے ایک بار پھر سوال داغا۔ ہاں تم اسی کی بیٹی ہو، مگر موم نے مجھے بتایا کہ جب وہ تمہاری موم کے پاس تھیں تو ایک دن دلاور اچانک کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ بس 3 سال بعد ایک دن تمہاری موم کو اس کے دوست نے بتایا کہ وہ 3 سال تک اس کے گھر رہا تھا، اور پھر ایک دن جب وہ کسی کام سے باہر گیا تو ایک ٹرک اسپیڈ میں اس کے اوپر سے گزر گیا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد تمہاری ماں نے دوسری شادی حشام سے کر لی۔ سنان کے جواب پر صفا خاموش ہوتی سر جھکا گئی تو سنان نے اس کے سر پر کسی بڑے بھائی کی طرح ہاتھ رکھا، جس پر صفا ہلکا سا مسکراتی اس کے ساتھ واپس لاؤنج میں آ گئی، جہاں سب لوگ کھانے کی ٹیبل کی طرف جا رہے تھے۔ سنان اور صفا بھی جا کر ٹیبل پر بیٹھے اور پھر سب نے ہلکی پھلکی باتوں میں کھانا کھایا۔ ایک چائے کا کپ ملے گا آپ کے ہاتھ کا؟ ادا سب کے لیے بنا لاؤ بیٹا۔ جی دائمہ۔ کھانے کے بعد جیسے ہی سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تو آرین ادا کو دیکھتے اپنے مخصوص انداز میں ہلکا سا مسکراتے بولا۔ آرین کی بات سنتے ادا نے ہاں میں سر ہلایا تو دائمہ بھی فوراً بول پڑی، جس پر ادا مسکراتی جواب دیتی نیلو کے ساتھ کچن میں چلے گئے اور سب کے لیے چائے بنا لائی۔ بہت درد ہو رہا ہے اس میں۔ ادا نے جیسے ہی سب کو چائے کے کپ پکڑائے تو عائشہ بحرام کے پاس آتی اپنا پٹی والا ہاتھ آگے کرتی بولی، جس پر بحرام نے فوراً عائشہ کا ہاتھ پکڑتے اس پر کس کی تو عائشہ ہلکا سا مسکرائی۔ دائمہ ابھی دوائی دیں گی تو درد ٹھیک ہو جائے گی۔ بحرام کی بات سنتے عائشہ ہاں میں سر ہلاتے واپس کھیلنے چلی گئی۔ تبھی ادا جو نیلو کو خالی ٹرے پکڑا کر مڑی تھی دھڑام سے زمین بوس ہوئی تو سب لوگ حیران ہوئے۔ پھر بحرام بھاگ کر ادا کے پاس پہنچا اور ادا کے بے ہوش وجود کو ہلا کر اٹھانے لگا۔ جب ادا نہ اٹھی تو بحرام فوراً سے ادا کو گود میں اٹھاتا باہر کو بھاگا اور اس کے ساتھ ساتھ تالیہ، سہیل، مرجان اور زرخان بھی بھاگے اور پھر اسے فوراً سے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر کیا ہوا ادا کو؟ وہ اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی؟ مبارک ہو، شی از پریگننٹ اور ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جیسے ہی ادا کو چیک کرتی روم سے باہر آئی تو تالیہ نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر ڈاکٹر مسکراتے بولی کیا ہم ادا سے مل سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ لوگ مل سکتے ہیں، میں نے ایک ٹرپ لگائی ہے، وہ جیسے ہی ختم ہوگی آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ بحرام کے سوال پر ڈاکٹر مسکراتی بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر سہیل اور زرخان نے بحرام کو مبارکباد دی تو سب لوگ اندر بڑھے۔ اندر جاتے ہی تالیہ اور مرجان نے ادا کو مبارکباد دی تو ادا ہلکا سا مسکراتی ان کی مبارکباد لینے لگی۔ چند لمحوں بعد ادا کی ٹرپ ختم ہوئی تو سب لوگ واپسی خانزادہ ہاؤس پہنچے، جہاں گھر کے باقی فرد بیٹھے ادا کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ کیا ہوا تھا میری بچی کو؟ ادا کو سب کے ساتھ صحیح سلامت آتا دیکھ کر تبسم پریشانی سے بولی امی آپ نانی بننے والی ہیں۔ تبسم کے سوال پر ادا مسکراتی بولی تو سب لوگ خوش ہو گئے۔ آخر اتنی دیر بعد ادا اور بحرام کی زندگی میں کوئی خوشی آئی تھی۔ پھر سب نے آگے بڑھتے ادا اور بحرام کو مبارکباد دی، جبکہ آرین کو اس بات پر شدید غصہ آیا، مگر اسے بھی مجبوراً بحرام کو مبارکباد دینی پڑی۔ آج سب لوگوں کا خانزادہ ہاؤس میں رکنے کا ارادہ تھا، اس لیے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ آرین بھی اپنے کمرے میں آتا غصے سے بیڈ پر اپنی شرٹ اتارتے پھینکتا پش اپس لگانے لگا۔ یہ اس کا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ تھا۔ ابھی آرین پش اپس لگا ہی رہا تھا کہ روبینہ اس کے کمرے میں آتی اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا آرین، تم غصے میں کیوں ہو؟ نتھنگ، آپ یہاں اس وقت؟ روبینہ اچھے سے جانتی تھی آرین صرف اس وقت ہی اپنے کمرے میں پش اپس لگاتا تھا جب وہ شدید غصہ ہوتا تھا، ورنہ تو وہ جم میں ورک آؤٹ کرتا تھا۔ آرین کو رات کے 12 بجے پش اپس لگاتے دیکھ کر روبینہ نے فوراً سوال کیا، جس پر آرین نے فوراً جواب دیتے سوال کیا
تو روبینہ ہلکا سا مسکراتی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اور اسے بھی اپنے پاس بٹھایا۔ آرین کیا بات ہے بیٹا، اپنی موم کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ کچھ نہیں موم، بس بزنس کی کچھ ٹینشن ہے، آپ فکر نہ کریں۔ روبینہ کے سوال پر آرین نے ٹالنے کے انداز میں جواب دیا تو روبینہ اسے پیار کرتی کمرے سے چلی گئی، جبکہ پیچھے آرین غصے میں بیٹھا رہ گیا۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہ آئی تھی کہ ادا بحرام کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اب وہ بس جلد از جلد ادا کو خود کے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ اپنی ایک الگ دنیا بسانا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی محبت ہی جلد اس کی جان لے کر واپس اپنے عشق کے پاس لوٹ آئے گی، کیونکہ محبت تو فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جبکہ عشق پہ انسان اپنی جان دے بھی سکتا ہے اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہے۔